السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول کا نام اور آپ کا نام اور یہ اسکول کس ایریا میں واقع ہے؟ سر میرا نام محمد اجاز ہے. یہ اسکول بیرون گنگیج نظر صافی سی این جی پندور روڈ پہ واقع ہے. اسکول کا نام دی ہوم اسکول سسٹم. ہوم سر یہ ایبریویشن ہے ہاؤس آف ماڈرن ایجوکیشن. یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں آج کل جو اپلائی ہو رہی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پہ اپلائی کریں. آپ کی ماشاء اللہ کوالیفیکیشن؟ سر میں ایم ایس مینجمنٹ سائنسز میں نے کیا ہے اینڈ ایم ایس سی اکنامکس پلس بی ایڈ یہ ساری چیزیں میں کر چکا ہوں. چونکہ اگر ایک بندہ میرے لحاظ سے ایجوکیشن میں ہے تو اسے ایجوکیشن کی سمجھ بوجھ پہلے آنی چاہیے. اگر ایجوکیشن میں اس کو خود اویئرنیس ہے کہ ایجوکیشن میں مطلب کس طرح بچوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اپنی نالج ہو اور نالج کے ساتھ پھر ضروری ہے کہ صرف ڈگری نہ ہو. ڈگری کے ساتھ جس طرح یہ بی ایڈ ہو اس کو رولز ریگولیشنز کا پورے سسٹم کا پتہ ہو. تو سر بس اپنی فیلڈ کے مطابق میں نے اپنی کوالیفیکیشن میری یہ ہے. بتائیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں نہ آتے یا نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے, کس فیلڈ میں ہوتے؟ سر ایکچولی اگر دیکھا جائے تو میں ایم ایس مینجمنٹ سائنسز میں نے کی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ. لیکن چونکہ ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایجوکیشن کر لیں گے ہمیں جاب مل جائے گی. سر میرے لحاظ سے جاب ضروری نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھے انسان بنیں اور اس رشتے کو آگے لے کر جائیں, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اور لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں ایک صحیح معنوں میں, تو وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس معاشرے میں. تو سر میری یہی کوشش سٹارٹ سے تھی کہ میں اس فیلڈ میں رہوں, اور اگر میں یہاں پہ نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو میرا فیلڈ ہے مینجمنٹ سائنسز کا تو میں وہاں پہ ہوتا. لیکن میری ہمیشہ سے پریفرنس جو تھی سر وہ ایجوکیشن تھی. ٹیچرز جو ہیں آپ کے وہ مطلب کوالیفائڈ ہیں؟ سر جی ٹیچر ہماری کوالیفائڈ ہیں. کتنی وہ کون سی جماعت تک ہوں تو وہ آپ دیتے ہیں ان کو؟ سر ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے, ماسٹر لیول کی بھی ہیں, بی ایس اینڈ انٹرمیڈیٹ, مطلب ان ہمارے پاس ٹیچرز ہیں. بچوں کے جو والدین ہیں تو ان سے آپ مطلب کس طرح سے کوئی کوآرڈینیشن رکھتے ہیں؟ سر جی بالکل. ہمارا سسٹم جو ہے میں نے ایک ایسا آن لائن سسٹم بنایا ہے کہ اگر ایک بچہ یہاں پہ ایبسنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹ کو صبح 9 سوا 9 بجے میسج سسٹم کے تھرو بھیج دیا جاتا ہے یہ آپ کا بچہ آج ایبسنٹ ہے. اس طرح اگر ہمارا کوئی ایگزام ہوتا ہے تو اس ایگزام کا کمپلیٹ ریکارڈ ہم پیرنٹ کو سینڈ کرتے ہیں. ہماری جو بکس ہیں سر وہ آن لائن ہیں, ہمارا پورا کورس آن لائن ہے, اور پیرنٹ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن, کیونکہ جب تک کسی بھی ادارے میں پیرنٹ اور ٹیچرز کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی یا ادارے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو میرے لحاظ سے وہاں پہ پرابلم ہوگی, نہ صرف ادارے کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی. تو کون سے والدین بھی سر ان کو بھی پرابلم ہوگی کہ مطلب ہمارے بچے کس لیول پہ جا رہے ہیں, ان کو کیا کیا مسئلے ہیں. تو میرے لحاظ سے یہ کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا. کون سا کورس کروا رہے ہیں سر؟ ہم یہاں پہ آفاقسن سیریز کرا رہے ہیں. تو یہ کہاں تک ہے, میٹرک مڈل؟ سر فی الحال میں نے یہاں پہ کلاس 8 تک میں نے اپنی کلاسز رکھی ہیں کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اس کی کوئی برانچز بھی ہیں؟ نہیں سر فی الحال ہماری مطلب یہ ایک ہی برانچ ہے دی ہوم اسکول. تو مزید کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بچوں کے والدین کو کیا میسج دیتے ہیں؟ سر والدین کو میرا یہی پیغام ہے کہ آج کل وداؤٹ ایجوکیشن مطلب زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلوائیں, اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, اور آپ کے بچے جہاں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اسکول کے ساتھ اپنی ایک کوآرڈینیشنز قائم رکھیں, ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائیں. کیونکہ جب آپ کا تعلق اس ادارے کے ساتھ ہوگا, آپ اپنے بچے کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ادارہ خود بھی سیٹسفائی ہوگا اور آپ کو بھی سیٹسفیکشن ملے گی. تو میں پیرنٹ کو یہی کہوں گا کہ جی اگر آپ کا بچہ کسی بھی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ کو ضرور ویکلی یا اگر ویک میں پاسبل نہ ہو تو کم از کم ایٹ لیسٹ منتھ میں ایک مرتبہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. فزیکل
مطلب بچوں کو کہیں باہر بھی لے کے جاتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ٹورز ہوتے ہیں، ہم بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں پشاور میں یا پشاور سے باہر، مطلب بچوں کی ایج کے مناسبت سے ہم اس کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں. اسکول میں بھی ہم بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. جسٹ لائک جو ڈیز ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں سر. اور مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے صرف ایجوکیشن حاصل نہ کر پائیں، بٹ آج کل جو دور چل رہا ہے اس دور کے حساب سے بچوں کی جو ضروریات ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ ساری ضروریات فراہم کر سکیں. کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کی جو مطلب تعلیم کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں، تو آپ کیا مطمئن ہیں ان سے؟ جی میں مطمئن ہوں، لیکن میرے لحاظ سے جس طرح مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو ان کو اور بھی پروموٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جتنا ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی تو اس سے ہم ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں آگے ہم کام کر سکیں گے. شکر الحمدللہ ہمارے جتنے بھی نجی تعلیمی ادارے ہیں ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں. ہر ادارہ اپنی مناسبت سے اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تھوڑی بہت کوپریشن مل جائے تو وہ اس معاشرے کے لیے اور بھی زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے. داخلوں کا کیا سسٹم ہوتا ہے کہ مطلب کب اوپن ہوتے ہیں، کس طرح سے؟ سر گورنمنٹ رولز کے مطابق گورنمنٹس کہہ رہی ہے کہ جی جناب مارچ اپریل میں آپ ایڈمیشنز کرائیں. اب یہ تو گورنمنٹ کے رولز کے ریگولیشنز کے مطابق ہم چلتے ہیں، لیکن نارملی ہمارا سیشن جو ہوتا ہے وہ مارچ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر، تھینک یو.